السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کی سیاست دو اتحادوں پر کھڑی ہے۔ ان دو اتحادوں میں سے ایک اتحاد جو ہے وہ ٹوٹے گا۔ کون سا اتحاد ٹوٹے گا؟ اپوزیشن کا یا حکومت کا؟ پاکستان میں جو حکومت ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ اتحادی حکومت ہے، اور عمران خان کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے وہ بھی اپوزیشن کے اتحاد کی تحریک ہے۔ اب یہ سیاست ایک ایسے مرحلے پر، ایسے موڑ پر آ کر پہنچی ہے کہ آئندہ کچھ ماہ میں ان دونوں اتحادوں میں سے کوئی ایک اتحاد ٹوٹے گا۔ جو لگ رہا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، یا جو جس طرح کی چیزیں سرفیس پر ہیں، اس سے تو کئی خوش فہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف بنا ہوا اتحاد جو ہے PDM، وہ ٹوٹ جائے گا۔ بلاول بھٹو نے جو اسٹیٹمنٹ دی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور ان کے بیان میں وہ جو تھا ایک کہ ہم 10 جلسوں سے اتنا حکومت کا پسینہ نہیں نکلے گا جتنا چائے کی ایک دعوت پر نکلے گا، اور ہمیں اپنی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا اور ہمیں تحریک عدم اعتماد کی طرف جانا ہوگا، یہ بلاول بھٹو نے کہا۔ اور جس کے بعد ایک طوفان سا کھڑا ہو گیا۔ مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ جناب بلاول صاحب کے پاس اگر نمبر گیم پورا ہے تو ہمیں شو کریں، اور اتحاد کے اندر، PDM کے اندر یہ سوال اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب سخت ناقد ہیں پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کے، اتحاد کے سربراہ تو ہیں، مگر مولانا صاحب کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اس طرح کی سیاست پسند نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب درمیان میں کھیلتے ہیں، تو دوسری جو جماعتیں ہیں وہ زیادہ تر جو اتحاد کی جو 10 جماعتیں ہیں وہ بھی تقریباً تقسیم ہیں اس رائے پر کہ تحریک عدم اعتماد آنی چاہیے، نہیں لائی جا سکتی ہے، کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں ہو سکتی، اس آپشن پہ سوچا جائے، نہ سوچا جائے۔ اب یہ کیونکہ بحث تقریباً بند ہو چکی تھی PDM کے حوالے سے، یہ سوچا، مطلب بحث سے مراد کہ PDM کے اجلاسوں میں تو تھی لیکن باہر نہیں تھی۔ باہر یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید PDM جو ہے وہ اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا، سوچ ہی نہیں رہا، لیکن بلاول بھٹو کے بیان کے بعد یہ چیز ہو گئی، بحث میں آ گئی، یہ معاملہ زیر بحث آ گیا کہ کیا ہوگا، ان ہاؤس تبدیلی لائی جا سکتی ہے، نہیں لائی جا سکتی۔ اب اس میں جو یہ ہے PDM کی جو جاری صورتحال جو بنی، تو اس میں سوچا، جو خیال یہ کیا جا رہا ہے، یا کچھ تجزیہ نگار، کچھ تبصرہ نگار، کچھ وزراء حکومت یا PDM کے مخالفین، وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ PDM شاید اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، PDM اب ٹوٹ جائے گا، کیونکہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ کسی بڑی مصیبت میں PDM کو ڈالنا چاہ رہی ہے، پارٹی اتحاد کے اندر اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، اور PDM آگے نہیں چل پائے گا۔ اب ایک تو یہ ہے کہ کیا یہ اتحاد ٹوٹے گا، دوسرا اتحاد ہے حکومت کا۔ اب PDM پر میں پہلے فوکس کر لوں، PDM کا معاملہ ختم کر لیتے ہیں۔ PDM میں جو چیز نظر آ رہی ہے، وہ جس دن سے PDM بنا ہے اس دن سے PDM کے اندر ایک اختلاف رائے رہا ہے۔ استعفوں کا معاملہ ہو، جلسوں کا معاملہ ہو، کس جلسے میں کس نے جانا ہے، نہیں جانا، یہ ساری چیزیں بحث میں بھی آتی ہیں، اختلافات میں بھی آتی رہتی ہے۔ استعفے کب دینے ہیں، جمع کرنے نہیں کرنے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ مجھے دے دو استعفے، میرے پاس جمع کروا دو۔ آصف زرداری صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے، آپ حکمت عملی چینج کرنی ہوگی۔ سارا کچھ ایک قصے ہیں جو ماضی میں ہم بتاتے بھی رہے ہیں، یہ PDM بننے کے بعد، اور نام لینے ہیں، نہیں لینے۔ تو یہ اتحاد، کیونکہ اتحاد ہے تو اتحاد میں تو ہر بندے کی، ہر پارٹی کا اپنا اپنا لائن آف جو ہوتا ہے، لائن ہوتی ہے، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، پھر لائن آف ایکشن جو ہے سب کی سوچوں کو ملا کے ایک بناتے ہیں، کبھی وہ کامیاب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ تو PDM میں جو ماضی میں بھی یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ جناب اب ٹوٹ گیا PDM، کئی بار ایسا بھی ہوا کہ جناب یہ آخری اجلاس ہوگا سربراہی، اور اس کے بعد پھر PDM سروائیو کرتا رہا اور کر رہا ہے، کیونکہ PDM جو ہے وہ ضرورت کے لیے بنایا گیا اتحاد ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ ساری سیاسی جماعتیں حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہیں، عمران خان کی حکومت کو، اور وہ یہ ان کی ضرورت ہے، ایک ہی مشترکہ دشمن ہے، یہ ان کی ضرورت ہے۔ تو یہ ضرورت کے تحت بنا ہوا اتحاد جب تک ان کی ضرورت باقی ہے یہ رہے گا۔ PDM میں یہ اختلاف رائے پہلے بھی تھا، جیسے میں نے کہا، اب بھی ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ آتی ہے، نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی اپنی اس جو مشورہ ہے ان کا، اپنا جو حکمت عملی ہے، اس کو قابل عمل کر پاتی ہے، سب کے سامنے رکھ دیتی ہے کہ وہ جو حسن اقبال نے کہا نا کہ نمبر شو کریں، یعنی انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا نمبر شو کریں، یعنی یہ ممکن ہے،
کیا جا سکتا ہے، لیکن نمبر کہاں پہ ہے؟ نمبر مسلم لیگ نون کو کیونکہ خدشہ ہے، مسلم لیگ نون کے اندر فارورڈ بلاک بنانے کی کوششیں پہلے دن سے چل رہی ہیں، کچھ 4-5 ارکان پنجاب میں پہلے ہی حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو مسلم لیگ نون کو خطرہ ہے اپنے اندر فارورڈ بلاک بننے کا، اس لیے مسلم لیگ نون اس آپشن کی طرف سوچ ہی نہیں رہی تھی۔ اب جب سے جو استعفوں والا معاملہ پیچھے گیا تو اب اس پر بحث شروع ہو گئی ہے بذات خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی، یعنی پہلے آپشن جیسے میں نے کئی بار بتایا نا کہ پہلے تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا تھا، اب ایسا نہیں ہے، اب مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس پر بحث ہو رہی ہے، سوچا جا رہا ہے، لیکن مسلم لیگ نون کو ڈر ایک ہے اس سے کہ اگر ہم فارورڈ بلاک اپنا تحریک عدم اعتماد کی طرف بڑھیں گے تو کہیں ہمارے ارکان نہ ٹوٹ جائیں۔ سینٹ والا جو معاملہ تھا، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی والا، جس کا یہ حوالہ بھی دیتے ہیں مسلم لیگ نون کے لوگ کہ اس وقت ہمارے پاس نمبر بھی پورا تھا، اس کے باوجود ہمارے لوگ ٹوٹ گئے تھے، اور اس میں جو لوگ جنہوں نے اپنی پارٹیوں کے اگینسٹ جا کے ووٹ کیا تھا سینیٹرز، وہ نون لیگ کے زیادہ تھے، پیپلز پارٹی کے چند تھے لیکن زیادہ نون لیگ کے تھے 14 یا 16 میں سے۔ تو مسلم لیگ نون کو یہ ڈر ہے، یہ خطرہ ہے، لیکن اس بات پہ بات چیت چل رہی ہے۔ اب یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے اگر نمبر پورا ہو جاتا ہے، چیز سامنے آ جائے گی، اور پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد کے لیے حکومت کے اتحادیوں سے بات کرنا شروع کریں گے تو کوئی نہ کوئی نکل آئے گا حل، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گا۔ ارباب غلام رحیم کا خطاب وائرل ہے، انہوں نے کیا تھا عمر کوٹ کا انتخاب ہارنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ ایسی انہوں نے وہ کی ہے نا تنقید کہ اپوزیشن بھی نہیں کرتی، تو وہ اتحادی ہے، جی ڈی اے کا حصہ ہیں ارباب غلام رحیم، سابق وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، تو اتحادی عمران خان کے ساتھ کوئی راضی ہے نہیں۔ میں نے کہا نا پی ڈی ایم ہے ضرورت کے تحت بنا اتحاد، حکومتی اتحاد ہے مجبوری کا اتحاد۔ مجبوری کیا ہے؟ کسی نے لا کر سب کو بٹھایا ہے، یہ مجبوری ہے۔ وہ مجبوری آہستہ آہستہ اگر تھوڑی کم ہو گئی، ہٹ گئی، پریشر تھوڑا کم ہوا تو پی ڈی ایم جو حکومتی اتحاد ہے وہ برقرار نہیں رہ پائے گا۔ اور سب سے پہلے سینٹ انتخابات کے بعد جو حکومت کے اتحاد کے اندر دراڑیں پڑتی صاف نظر آئیں گی، کیونکہ سینٹ انتخابات میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کو راضی نہیں کر پائیں گے اول۔ دوسری چیز یہ کہ خان صاحب جو ہیں انہوں نے چودھری پرویز الہی کو پنجاب دینے کا وعدہ کیا ہے سینٹ انتخابات کے بعد، تو کیا وہ وعدہ پورا کریں گے؟ سادہ صاف ہے جواب، نہیں، دیوار پہ لکھا ہوا ہے نہیں پورا کریں گے۔ جب نہیں پورا کریں گے اور پی ڈی ایم جو ہے اس کے لیے تحریک عدم اعتماد کے لیے سنجیدہ کوشش شروع کرے گی تو پھر چودھری برادران، ظہور الہی ہاؤس تو نواز شریف سے بھی دور نہیں ہے، آصف زرداری صاحب سے بھی دور نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی رابطے ہیں چودھری برادران کے، جو ماضی میں تلخیاں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں، ان کی مجبوری، ضرورت، اب یہاں پہ ضرورت آ جاتی ہے، ضرورت بن جائے گی ان کی۔ تو جو اصل قوتیں جو ابھی تک عمران خان صاحب کے ساتھ بظاہر نظر آ رہی ہیں، اگر وہ تھوڑا سا بھی اگر انہوں نے ہاتھ ہولا رکھا یا خان صاحب سے تھوڑی سی نظریں پھیر لیں تو پھر مسلم لیگ قائد اعظم جو ہے سینٹ انتخابات کے بعد اختر مینگل والی پالیسی پر چل پڑے گی۔ اختر مینگل نے کیا کیا تھا سب آپ کو پتہ ہی ہے، اور متحدہ قومی موومنٹ تو ویسے ہی تیار بیٹھی ہے، وہ تو نکو نکائی ہوئی ہے، کیونکہ کراچی میں نہ صرف ان کی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، بلکہ ان کو وہاں پر کسی بھی قسم کا ان کے ذریعے کوئی کام نہیں ہونے دیا جا رہا تاکہ ایم کیو ایم دوبارہ نہ بنے۔ تو ایم کیو ایم بھی مجبور ہے، اگر ایم کیو ایم کو بھی لگا کسی دن کے وہ سرکار آنکھیں پھیر چکی ہے ان سے، بڑی سرکار، تو پھر ایم کیو ایم بھی ادھر آ جائے گی۔ تو اتحاد، پی ڈی ایم کا اتحاد جو ہے اس حکومت ختم ہوتی ہے ان سے نہیں ہوتی، لیکن یہ اتحاد چلتا نظر آ رہا ہے، پی ڈی ایم کا ٹوٹتا نظر نہیں آ رہا، ٹوٹتا نظر آ رہا ہے حکومت کا اتحاد۔ اور سینٹ کے انتخابات کے بعد اس میں تیزی نظر آئے گی، دراڑیں جو ہوں گی نا، وہ جو پڑتی ہے شیشے میں لائنیں پڑتی ہیں، ابھی لائنیں پڑ چکی ہوں گی لیکن وہ دراڑ بن جائے گی، وہ سینٹ انتخابات کے بعد جو ہے وہ ہوگی، اور وہی اتحاد جو مجبوری کا اتحاد ہے وہی ٹوٹے گا جب مجبوریاں کم ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔